اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ مثالیں دوبارہ قائم ہو رہی ہیں۔ بنگلور کے اندر چار مینار مسجد کا باقاعدہ ابھی قریب میں معلوم ہوا، ہر مہینہ جو ہے غریب لوگ، مسلم ہو یا غیر مسلم، ان کی بیمار اور ان کے بیمار کے جو اخراجات ہیں، ڈائلسس پیشنٹ ہیں، کتنے لوگ غریب لوگ ہیں، ان کے لیے مالی امداد، طبی امداد مسجد کے اندر سے ماشاءاللہ ہو رہا ہے۔ جب تک ہم جو ہے خدمت خلق کے جذبے کے تحت قوم کی خدمت نہیں کریں گے، اسلام کا صحیح تعارف نہیں ہوگا۔ لوگ سمجھیں گے کہ مسجدیں کچھ اور ہیں، حالانکہ یہ مسجد اللہ کی بندگی کے علاوہ خدمت خلق کے لیے بہترین مثال ہے۔ مسجد بلال کے نام سے اور ایک مسجد ہے بنگلور میں، وہاں بھی جو ہے باقاعدہ اس مسجد کی آمدنی کے ذریعے سے بہت سارے ڈائلسس پیشنٹ کے لیے باقاعدہ جو ہے انتظام ہو رہا ہے۔ یہ سب کرنے کے کام بہت ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ 5 وقت کی نماز ہو گئی، بس بند ہو گئی، نماز ہو گئی دروازہ بند کر لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیت المال ہو مسجد میں، غریبوں کے لیے باقاعدہ ایک فنڈ ہو وہاں پر، غربا، فقراء، یتامہ، مساکین، کسی کے لیے بھی جو ہے ہر قسم کا تعاون جو ہے مسجد سے ہو جائے۔ تعلیم کے لیے بھی انتظام ہو، تربیت کا بھی صحیح انتظام ہو، کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو، صرف للہ فی اللہ۔ اس کے ذریعے سے ایک اچھی تبلیغ ہو جاتی ہے۔ لوگ جو ہیں اسلام سے جو قریب آتے ہیں، ہمارے سلوک سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے عادات سے، ہماری خدمت سے، میرے دوست، اسلام جو آیا ہے خدمت خلق کے لیے بھی آیا ہے۔ جہاں اللہ کی بندگی کا حکم ہوتا ہے، وہاں ساتھ میں جو ہے اللہ کے بندوں کو ان کا حق دلانا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، اچھی باتیں بولنا، اور مادی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے ان کی صحیح رہنمائی کرنا۔ جہاں یہ کام نہیں ہوتا ہے، باقاعدہ ہندوستان کے اندر بعض علاقوں میں ایسا بھی ہوا کہ وقت ضرورت مسلمانوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، تقریباً 15-20 آدمی جو ہے اسلام چھوڑ کر ہندو مت کی طرف چلے گئے۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ مسلمان جو ہے مسجد کو ہر لحاظ سے سینٹر بنائیں، باقاعدہ جو آپس میں ایک دوسرے کا تعارف بھی ہو۔ ہم جو نماز پڑھ کر فوراً بھاگنے کے بجائے باقاعدہ جو آپس میں اپنے بھائیوں کا تعارف بھی ہو، کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں۔ پڑوسی بھوکا ہے اور اس کی ضرورتیں کیا ہے معلوم بھی نہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ باقاعدہ ہمارے اندر ایک جہتی ہو، اتحاد ہو، اتفاق ہو۔ جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کھڑے ہوتے ہیں صف میں، یہی مساوات ہر جگہ میں ہو، برابری، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا حق کو جاننا، پہچاننا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، یتیموں، فقیروں، مسکینوں، ہمدردوں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ سب سبق کہاں سے ملتا ہے؟ مساجد سے ہی ملتا ہے۔ یہ مساجد جو ہیں اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ایک اسلامی مرکز ہے، سینٹر ہے، جہاں سے ایمان اور اسلام کی تقسیم ہوتی ہے اور آدمی اپنا ایمان مضبوط کر لیتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کے بعض گھر ایسے ہیں جہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ باقاعدہ جو ہے اللہ کے گھروں میں اللہ کی بندگی ہو، بندگی کے ساتھ خدمت خلق کا جذبہ بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں مسجد کا کام شروع کیے، آپ خود شریک ہو کر آپ نے اس میں حصہ لیا۔ پھر اس کے بعد جب مسجد بن گئی تو اس کے بعد حجرے باقاعدہ بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہیں سے مسجد نبوی سے ہی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ایسا ماحول ہوا، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، مفسر پیدا ہوئے، فقہا تیار ہوئے، بڑے بڑے علماء تیار ہوئے، بڑے بڑے قاضی حضرات تیار ہوئے۔ یہ مساجد کی برکتیں ہیں۔ تو مساجد میں دروس کا اہتمام ہونا چاہیے، عقیدے کا دروس ہو، تفسیر قرآن ہو، تفسیر حدیث ہو، اور معاشرے کی ضرورتیں کیا ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، اسلامی تعلیمات سے آگاہی ہو کہ مسلمان جو ہے اپنے رب کی بندگی علم کے ساتھ کرے۔ وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، ہر چیز سیکھنا مسجد سے ہی ہو، اور خاص کر اپنے بچوں کو ان مکاتب میں شامل کر کے بچوں کو قرآن پڑھانا، دنیا سے واقف کرانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، واجب ہے یہ۔ آپ دنیاوی تعلیم 1000 دلا لو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بیسک اسلامک فاؤنڈیشن ہمارے پاس مضبوط ہو جائے، ہمارے بچے کے ذہن میں شروع سے ہی توحید بیٹھ جائے۔ توحید کا سبق سب سے پہلا سبق ہونا چاہیے، اور توحید ایک اہم ایسا سبق ہے جو بندے کے لیے پہلا بھی سبق وہی، آخری سبق بھی وہی۔ لا الہ الا اللہ سے جو معاملہ شروع ہو اور خاتمہ بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہو۔ رہی بات کہ بہت ساری تعلیمات، بہت سارے ڈگریاں، بہت سارے یہ سب اپنے اپنے اعتبار سے آدمی اپنی حیثیت کے مطابق حاصل کر لے، لیکن بنیادی طور پر ایک مسلمان اتنا علم حاصل کرے ان مسجدوں سے کہ ضرورت پڑنے پر خود آگے بڑھ کر اپنا کام خود سے انجام دے۔ اپنی بیٹی کا نکاح کرانا ہے، ایک باپ کو اتنی صلاحیت ہو کہ باقاعدہ جو ہے ایجاب و قبول کے ساتھ باقاعدہ خطبہ نکاح پڑھا سکے۔ باپ کا جنازہ ہے، بیٹا آگے بڑھ کر بولے میں پڑھاؤں، مجھے حق ہے اس لیے کہ میرا باپ ہے، وہ ہمدردی میرے اندر ہے، وہ تڑپ میرے اندر ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے ایسی دعا کروں گا کہ مغفرت ہو جائے میرے باپ کی۔ مسلمان کے اندر اتنی جرأت بھی ہو، تعلیم بھی ہو، باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے، بیٹے کا جنازہ باپ پڑھائے۔ مسلمان کے اندر اتنی چیز ہونی چاہیے، نماز جنازہ کے اصول کیا، آداب کیا، طریقہ کیا، سب جان کے رکھنا۔ اس کے بغیر جو ہے دنیا ہمیں
برداشت نہیں کر سکتی. ہر چیز میں مسلمان علم کی روشنی میں آگے بڑھے. یہ علم جو ہے سب سے اہم سیڑھی ہے ترقی کے لیے بھی اور دنیا کے اندر چلنے کے لیے بھی اور آخرت میں اللہ کے پاس کامیابی کے لیے بھی. علم کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے واسطے. یہ ساری چیزیں خاص کر مساجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو مساجد خاص کر کے ہر لحاظ سے آدمی کے لیے ایک درسگاہ بھی ہے, تربیت گاہ بھی ہے, عبادت خانہ بھی ہے, اور ہر کام اللہ کی مرضی کے لیے کرنا اور ہر کام کے پیچھے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا. تو مسجدوں کو معمولی نہیں سمجھنا.